یہ ساری چیزیں مل جائیں تو گاؤں والوں خوش قسمت ہو کہ حضور کی آل کے سائے میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، میری آل زمین والوں کے لیے امان ہے۔ جب تک دھرتی پہ میری آل کا کوئی ایک فرد بھی رہے گا، زمین پہ قیامت نہیں آئے گی۔ ہاں، میری آل کا ایک فرد بھی رہے گا دھرتی پہ، قیامت اس وقت آئے گی جب سادات اس دھرتی سے اٹھ جائیں گے۔ خون رسول پہ قیامت نہیں آنے والی۔ خوش قسمتی ہے۔ چند باتیں کو ٹکرا رہی ہیں، میں بالکل سادہ جے خطیب ہوں جی۔ سرکار کا ذکر گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی ہو رہا ہے، بلکہ اس دفعہ تو پریشانی تھی کہ شاید یہ کرونا کی وبا سے ہو سکتا ہے محفلیں کم ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس دفعہ عثمان صاحب گواہی دیں گے کہ محفلیں پہلے سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں۔ یہ ذکر کب سے چل رہا ہے، کب تک چلتا رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، کیونکہ اس کا ذاکر لامحدود ہے، اور وہ ذاکر حقیقی ہے، وہ لامحدود ہے، اس لیے ذکر بھی لامحدود ہے، زمانے کی قید سے آزاد ہے۔ کنت نبیا وآدم بین روح والجسد، جب سے نبی تھے اس وقت سے درود پاک جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کے سر میں روح داخل فرمائی، روح ڈالی سر کی طرف سے جاتی ہے اور نکالی پیروں کی طرف سے جاتی ہے۔ روح داخل فرمائی، ابھی روح یہاں حلق تک آئی تھی کہ آدم نے آنکھیں کھول دی، اور جب آنکھیں کھولیں تو پہلی نگاہ عرش الہی پہ ڈالی، اور اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی قبلہ پورے جسم میں روح گئی نہیں کہ نبی پہلے پڑھنے لگ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کو مخلوق سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، روح بعد میں جسم میں پوری اترتی ہے، علم و حکمت کے خزانے پہلے عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ ابھی روح یہاں تک پہنچی ہے کہ پڑھنے لگ گئے، ابھی تو الف با تا سا جوڑنا تھا، پھر جوڑ کرنے تھے، پھر عبارت پڑھنی آنی تھی، لیکن یہاں تک روح پہنچی ہے اور آپ نے کلمہ پڑھ بھی لیا۔ پڑھنا آتا تھا تو پڑھا ہے۔ تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، لیکن جرت سوال نہ ہو سکی، بس سوچ ہی رہ گئی۔ پھر اللہ نے سلایا، جب سوئے تو اللہ نے بایاں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب بیدار ہوئے تو قریب ایک عورت کو دیکھا، کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے، تیرے لیے بنائی ہے۔ یا اللہ پھر میرا اس سے نکاح کر دے۔ فرمایا کروں گا، لیکن اس کا حق مہر ادا کر۔ کہا یا اللہ میرے پاس تو شے کوئی نہیں، میں کیا حق مہر میں دوں؟ فرمایا اگر کچھ نہیں ہے تو ایسا کر 10 بار میرے محبوب محمد پہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے 20 بار، چلو بھی ہماری مان لینے، لکھا تو ہے نا، چلو 20 بار آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو نکاح ہو گیا۔ پھر سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جس کے ذریعے مجھے حوا ملی ہے، لیکن جرت سوال پھر بھی نہ ہو سکی۔ پھر جنت میں داخل ہو گئے۔ جب داخلہ ہوا، یہ ساری باتیں تو سید صاحب قبلہ آپ کو سناتے رہتے، میں تو اشارے لگا رہا ہوں۔ جنت میں داخل ہوئے تو جنت کے دروازے پہ یہی نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
پھر اندر گئے تو حوروں کے سینوں پہ یہی کلمہ تھا۔ حوروں کے سینوں پہ کیوں؟ بھئی حور جنت کی سب سے حسین شے ہے۔ جنت میں جتنی بھی حسین چیزیں ہیں سب سے زیادہ شاہکار حسن حور ہے، اور جیڑا سونا ہوئے انہوں نظر بھی زیادہ لگ دی ہے۔ تو قبلہ سید ثناء اللہ شاہ صاحب جنہوں نظر لگ دی ہوئے گی تویز بھی دیندے ہونگے، بھئی یہ گڑے چل اٹکال ہے، تو بھئی جس کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تعویذ انہیں دیے جاتے ہیں۔ حوروں کے سینے پہ اللہ نے نام محمد کا تعویذ لٹکا دیا کہ نظر سے محفوظ رہ سکو۔ حوروں کے سینوں پہ یہی کلمہ دیکھا، فرشتوں کے بازوؤں پہ یہی کلمہ دیکھا۔ آدم علیہ السلام مجسمہ حیرت بنے ہوئے ہیں، لیکن جرأت سوال اب بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کون جس کا نام جگہ جگہ اس کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ بھی اسی ششو پنج میں تھے کہ دانہ کھا بیٹھے، روکا تھا نا فلاں درخت کا دانہ نہ کھانا، کھا بیٹھے، اور جیسے ہی دانہ کھایا تو لباس اتر گیا، سارا لباس آدم علیہ السلام کا اتر گیا۔ یہ ناخن کا لباس تھا پورے جسم پہ، ناخن بڑا ملائم ہوتا ہے، پورے جسم پہ ناخن کا لباس تھا، اور جب دانہ کھایا تو لباس اتر گیا، اور یہ انگلیوں کے کناروں پہ تھوڑا تھوڑا نشان رہ گیا، تاکہ اولاد آدم جب تک اسے دیکھتی رہے گی اسے توفیق توبہ ملتی رہے گی۔ نشان رہ گیا، جب آدم دیکھتے تھے روتے تھے توبہ کرتے تھے۔ اس لباس کو دیکھ کر پھر یہ نسل میں بھی لباس جاری رہا، اور آج تک ہے ہمارے پاس اس لباس کی نشانی۔ جب لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام جنت میں دوڑنے لگے، شرم و حیا سے کبھی ادھر بھاگتے جا رہے ہیں کبھی ادھر بھاگتے جا رہے ہیں، کیا کروں لباس اتر گیا۔ ناخن کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے نا سطر کو ڈھانپتے ہیں، جب بھاگنے لگے تو دو درختوں نے آواز دی، آدم ہم سے پتے لے لے اور اپنے سطر کو چھپا لے۔ جن دو درختوں نے آدم کو پتے مہیا کیے، اللہ نے ان کے نام کی قسمیں اٹھا لیں، والتین مجھے قسم ہے انجیر کے درخت کی، والزیتون مجھے قسم ہے زیتون کے درخت کی۔ ان دو درختوں نے پتے مہیا کیے، پتے لے کر آپ نے گانٹھے اور اپنے سطر کو ڈھانپ لیا۔ جب سطر کو ڈھانپا تو اللہ نے فرمایا آدم اپنا لباس اتروا بیٹھا ہے، اب جنت میں نہیں رہ سکتا، چل زمین پہ اتر۔ زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام کو سراندیپ میں اتارا موجودہ سری لنکا میں، اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا۔ جب زمین پہ اترے تو جنت میں رہتے تھے، جنت کے رنگ و روغن، وہاں کی بہاریں، وہاں کی آبشاریں، وہاں کے چرند و پرند، وہاں کے حور و غلمان، وہاں کے رنگ و نور کی بارشیں۔ جب زمین پہ اترے تو زمین پہ نہ کھیتی، نہ پودے، نہ نباتات، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بنجر سی چٹیل زمین۔ یہاں اترے تو پریشان ہو گئے، تو اللہ نے ان کا دل بہلانے کے لیے جبریل کو سرزمین ہند پر اتارا کہ جا کر اذان دے، میرے آدم کا دل اذان سے بہلے گا۔ پہلی اذان روئے زمین کی ہندوستان کی دھرتی پہ ہوئی ہے، روئے زمین کی پہلی اذان ہندوستان کی دھرتی پہ۔ اور جب اذان میں نام محمد بلند ہوا، پھر آدم سوچنے لگے یہ پھر محمد کہاں سے آ گئے؟ یہ کون ہے کہ اس سریلی صدا میں بھی محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمجھ رہے ہو؟ لیکن جرأت سوال پھر بھی نہ ہو سکی کہ کون ہے۔ اس میں بھی بزرگان دین عارف لوگ فرماتے ہیں کہ لطیف نکتہ ہے، جس طرح آدم کا دل اذان سے بہلا تھا، نسل آدم کا دل بھی اذان کے جواب سے بہلے گا۔ اور اذان کا جواب نماز کی صورت میں ہے۔ اذان کا ایک تو جواب دینا چاہیے، وہ بھی دیا کرو، وہ بھی ادب ضروری ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تھا اپنی بیوی زبیدہ سے،
خلیفہ ہارون الرشید پاکستان تو 7 گنا بڑے ملک دا حاکم سی. پورا یمن، پورا مصر، شام، ایران، افغانستان، پورا عرب، پورا حبشہ تے ادھا ہندوستان بھی سندھ تک ساری سلطنت ہارون کی تھی. کہنے لگا زبیدہ اپنی بیوی سے، عباسی بادشاہ بڑے بادشاہیاں کر دے سا، میں کیا تاریخ کھولوں. اپنی بیوی سے کہنے لگا مانگ جو مانگتی ہے. زبیدہ نے کہا اگر دینا ہی ہے نا تو طائف سے لے کر مکے تک ایک نہر بنوا دے حاجیوں کے لیے. حاجی جاتے ہیں پیاسے مر جاتے ہیں، ان کی سواریاں پیاسی مر جاتی ہیں، وہ نہر سے پانی پئیں گے، ان کی سواریاں پئیں گی، میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. اگر دینا ہے تو نہر بنوا کے دے، مجھے تحفہ دینا ہے تو. کسی نے تاج محل بنوایا تھا، اس اللہ کی بندی نے نہر بنوا ڈالے. 17 لاکھ سونے کے سکے خرچ آئے اس وقت. کتنے؟ 17 لاکھ اشرفیاں خرچ آیا. اس نے کہا میں بنوا دیاں گا، منہ چجو کٹ دیتا ہے بس بادشاہ. 17 لاکھ خرچ آیا. طائف سے لے کر وہ نہر مکے تک بنی. اب بھی اس نہر کے 2-3 کلومیٹر تک آثار کھڑے ہیں. اور انجینئروں نے جب پیش کی نا فائلیں، جب نہر چل پڑی، پانی کی نکاسی ہو گئی تو انہوں نے فائلیں پیش کی اور زبیدہ دیکھنے آئی تو اس نے فائلوں کو دیکھے بغیر بھی جتنا خرچہ لاگت آئی اس زمانے کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ کا پروجیکٹ تھا. جب زبیدہ نے فائلیں دیکھی تو اس نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بغیر دیکھے پانی میں بہا دی اور کہنے لگی یا اللہ میں ان سے حساب نہیں لیتی، تو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا. میں نے تیری راہ میں کیا ہے، میں نے حساب لینے کے لیے تھوڑا کیا. مر گئی. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، ہاں زبیدہ کیا بنا؟ کہ بخشی گئیاں. وہ تو پتا تھا تو نے بخشے جانا ہے، یہ بتا تو نے نہر جو بنوائی ہے بخشے تو جانا تھا تو نے، یہ بتا ملا کیا ہے؟ کہنے لگی نہیں نہیں، جو تم نے سوچا ہے وہ نہیں ہے. ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میں نہر کی وجہ سے بخشی جاؤں گی، لیکن نہیں. جب اللہ نے مجھے معاف کیا تو فرمایا زبیدہ پتہ ہے میں تجھے کیوں معاف کر رہا ہوں؟ مالک تو ہی جانتا ہے. فرمایا ایک دن تو اپنی سہیلیوں میں بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی بڑی ہنس ہنس کے کہ اچانک اذان کی آواز آنے لگی تو نے خاموشی اختیار کی اور اپنی سہیلیوں کو بھی خاموش کرایا کہ خاموش ہو جاؤ، میرے رب کا نام بلند ہو رہا ہے. تیری وہ خاموشی اور اذان کا ادب مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اسی دن تیرے لیے بخشش لکھ دی تھی. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. تو آدم کی نسل کا دل بھی اذان کے جواب سے بہلے گا. آدم علیہ السلام کا دل بہلانے کے لیے اذان دی جبریل نے. اب آدم علیہ السلام زمین پہ پھرتے تھے، وہ پتیاں نال ڈھکے ہوئے اپنے آپ نو. آپ جب کہیں گے میں چھوڑ دوں گا کیونکہ آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں. توجہ ہے جی. آدم علیہ السلام پھرتے تھے، وہی پتے جسم پہ ڈھانپے ہوئے. ایک ہرنی نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. جہاں آدم علیہ السلام بیٹھتے جس پتھر پہ، ہرنی آ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اللہ کے نبی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی. آدم علیہ السلام بڑے حسین تھے، نور محمد لے کر آئے تھے. داڑھی نہیں تھی آدم علیہ السلام کے، باقی سارے نبیوں دی داڑھی آئی ہے، آدم علیہ السلام کی آئی نہیں، مڑ تو آئی. اسی لیے فرمایا جنت میں لوگ جائیں گے تو عمر عیسیٰ علیہ السلام کے برابر 33 سال ہو جائے گی اور چہرہ آدم کی طرح بغیر داڑھی کے ہو جائے گا. ایتھے رکھو اے موجاں اگاں لٹے آ جائے، یہاں رکھو بھائی حضور کی سنت. یہاں چہرے کی خوبصورتی داڑھی سے ہے. تو آدم علیہ السلام کو دیکھتی رہتی وہ ہرنی، آ کے جہاں جاتے وہ ہرنی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی. تو آپ کو اس کی یہ طلب، آپ کی عقیدت اتنی پسند آئی کہ آپ نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ایک پتا نکالا اور اس ہرنی کو کھلا دیا. بس جیسے ہی اس ہرنی نے وہ جنت کے درخت کا پتا کھایا تو اس کے ناف سے اللہ نے خوشبو پیدا فرما دی. کستوری ہرن کے ناف سے، اور سارے ہرناں دے وچوں نہیں ہوندی، ایک خاص قسم دا ہرن ہے، اج بھی کوہ ہمالیہ تے پایا جاندہ ہے، اس کی ناف سے یہ خوشبو نکلتی ہے. یہ اس جنت کے پتے کی تاثیر تھی، خوشبو آنے لگی. آج بھی جب خوشبو پکنے لگتی ہے نا، تیار ہونے لگتی ہے، تو پھر 1 میل تک وہ خوشبو دور پھیلتی ہے.
بھئی تیار ہو رہی ہے، 1 میل تک دور وہ پھیلتی ہے تو شکاریوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں وہ ہرن پھرتا ہے، وہ خوشبو پکڑا دیندی جی، خوشبو ناکے لگوا دیتی ہے، خوشبو پکڑوا دیتی ہے۔ صحابہ کرام، میرا مجمع اگر متوجہ ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا تو ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے، بلکہ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے، جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی ہم سمجھتے یہیں سے آمنہ کا لال گزرا ہے، اور حضور خوشبو کے تعاقب میں حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ خوشبو پکڑوا دیتی ہے نا، سرکار کے جسم کی خوشبو گلیوں میں بھی پھیلا کرتی تھی۔ بلکہ سرکار دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام ہے عتبہ بن فرقد، اسد الغابہ دے اندر ابن اسیر جزری نے لکھا ہے، عتبہ بن فرقد ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، تو ان کی بیویاں ان سے مقابلہ کرتی تھی خوشبو کا۔ جب بھی حضور کا صحابی گھر آتا وہ بیویاں ان کی مدینے کی مارکیٹ کا قیمتی سے قیمتی عطر خریدتی اور اپنے کپڑوں پہ لگا کر بیٹھتی کہ آج جیسے ود جانا ہے، آج ہم آگے نکلیں گے اس سے۔ لیکن جیسے ہی حضور کا صحابی آتا آپ کی خوشبو سب پہ چھا جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ چاروں اکٹھی ہوئیں اور کہنے لگی عتبہ لگاتا کیا ہے آخر، کیا لگاتا ہے کہ ہم نے مدینے کی مارکیٹ اور مدینے کی منڈی ختم کر ڈالی خوشبوئیں خرید خرید کے، لیکن تیری خوشبو کا مقابلہ نہیں ہو سکا، کیا لگاتا ہے؟ کہ اس میں ایک راز ہے، کا راز بتا ورنہ تیرا سارا پیسہ ہم خوشبوئیں میں لگا دیں گی۔ اسے انہوں نے سمجھ آئی بھی 10 یہیں فائدہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں 10-11 سال کا بچہ تھا، میرے جسم پہ دانے نکل آئے، چکن پاکس یا کوئی بھی دانے نکل آئے، میرا باپ مجھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں لے گیا، یا رسول اللہ میرے بچے کے دانے نکل آئے، دم فرما دیں یا کرم فرما دیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضور نے اپنا ہاتھ میرے جسم پہ پھیرا، دانے تو گئے ہی گئے، آج تک جسم سے خوشبوئیں نہیں جا رہی ہیں۔ یہ خوشبو اسی دست مصطفیٰ کی برکت سے۔ چالوں باس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ذوق کو سلامت رکھے، اللہ ذوق کو سلامت رکھے۔ بس بھئی ہوں نعرے نہ مرے آئے، ٹائم بڑا تھوڑا جائے، نعرے سارے آندے ہو گئے، سارے آندھی طرفوں۔ اچھا بھئی، تو یہ خوشبو پکڑوا دیتی، تو اس ہرن کے ناف سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی جس کو آدم نے پتہ کھلایا تھا۔ اب وہ ہرنی جہاں جاتی دوسری ہرنیوں کا ریوڑ اس کے پیچھے پیچھے، اس کے یہ دیکھو نا صحبت کا اثر ہے، جو نبی کی صحبت میں بیٹھی اب ہرنیوں کا ریوڑ اس کی صحبت میں باغا باغا پھر رہا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی صحبت میں کتا بیٹھتا تھا، اور مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ خواجہ جنید بغدادی کی صحبت میں کتا بیٹھتا تھا۔ ایک دن جنید کی نظر پڑ رہی تھی مریدوں پہ، اور جس پہ نظر پڑ رہی تھی وہ صاحب کمال ہو رہا تھا۔ اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ سودے تو ہوتے ہی نظر کے ہیں، سرکار خط لکھ کر دے رہے ہیں، جاؤ میرے صحابی کیسر کو دے جاؤ، جاؤ کسرا کے پاس، مقوقس کے پاس، الیگزینڈریا کے پاس، جاؤ علی بن حوزہ کے پاس، شاہ یمن کے پاس۔ صحابہ کو خط، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ سانو نہ ملکان دی زبان نہیں ہوندی، پتہ نہیں ہم ترجمانی کر بھی سکیں گے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کو حضور خط دیتے جا رہے تھے اسے اس ملک کی زبان آتی جا رہی تھی۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ تو جنید بغدادی کی نظر جاری تھی، محفل جاری تھی، نظر کے سودے ہو رہے تھے۔ ایک کتا آ کر جنید بغدادی کی محفل میں بیٹھ گیا، بس فقیر کی نگاہ جو اٹھی نا تو اس کتے پہ پڑی، کتا بے خود اور مست ہو کر جنگل میں چلا گیا۔ پھر جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا دوسرے جنگل کے کتے اس کے گرد حلقہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ قاسم نانوتوی کے لفظ کہتا ہے کتا کتوں کا شیخ بن گیا۔ یہ فقیر کی نگاہ ہے تو نبی کی نگاہ کیا ہوگی؟ اب ہرنی پہ پڑی نا، اور جہاں ہرنی جاتی خوشبوئیں بھی آتی اور دوسرے ہرن سارے
اس کے ارد گرد پھرتے، کہنے لگے یہ خوشبو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس ہرنی سے کہنے لگی یہ خوشبو، دوسرا ریوڑ کہہ رہا کہاں سے لے کر آیا ہے؟ وہ ہرن کہنے لگا ایک بڑی سونی نورانی مخلوق آئی ہے، اس نے مجھے ایک پتا کھلایا ہے، بس اسی دن سے یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کہاں رہتے؟ کہاں فلانی جگہ تے راندن باندھے اٹھین دن۔ کہنے لگے کل ہم بھی لینے جائیں گے پتا، کل ہم بھی پتا کھانے جائیں گے یا کھیلنے جائیں گے، کہہ لو لالچی پتا کھیڑ دے ہی ہوندے، کل ہم بھی پتا کھیلنے جائیں گے، سمجھ گئے ہو نا، پتا کھانے جائیں گے۔ دوسرے دن وہ بھی آ گئے، جہاں آدم علیہ السلام بیٹھتے وہ پورا کا پورا ریوڑ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہی ایکٹنگ کر رہے تھے جو پہلے والے نے کی، جہاں جاتے وہ سارے ہرنوں کا ریوڑ وہاں آ کے بیٹھ جاتا۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پتے کے طالب ہیں، یہ بھی پتا کھانے آئے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، نبی بڑے کمال ہوتے ہیں، اپنوں کو بھی نوازتے ہیں، غیروں کو بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ایسے فرمائی ہوتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری زندگی مریدوں کو ایک کتاب پڑھائی ہے جس کا نام ہے الرسالۃ القشیریہ۔ امام ابو القاسم قشیری کی کتاب داتا صاحب درس میں اپنے مریدوں کو پڑھاتے تھے۔ اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ بغیر ملائے ساتھ کسی کو کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھاتے تھے کسی کو ملا لیتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام بیٹھے کھانا لے کر، کوئی نہیں آ رہا، کافی دیر بعد ایک بندہ گزرا، آجا بھائی میرے ساتھ کھانا کھا۔ وہ آگ کا پجاری تھا، جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑے ہوئے، بسم اللہ تے پڑھ لے، بسم اللہ ساریاں امتیں چاہیے، بسم اللہ تو پڑھ لے۔ اس نے کہا جی میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں اللہ کو، میں تو آگ کا پجاری ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑی غیرت آئی، فرمایا اگر تو اللہ کو نہیں جانتا تو میں تجھے نہیں جانتا، اٹھ جا یہاں سے۔ جب اٹھا دیا تو اللہ نے وہی فرمائی، پیارے ابراہیم اس نے تیرا انکار کیا ہے یا میرا کیا ہے؟ کہا یا اللہ انکار تو تیرا کیا ہے۔ فرمایا 70 سال سے وہ میرا انکار کر رہا ہے، میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا، تو نے کیوں کر دیا ہے؟ تم زمین پہ میری صفات کے عکس ہو، لہذا لیا واپس تے انہوں کھوا دے۔ انبیاء کی تربیت اس مقام پہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام لے آئے، آ بھائی میاں کھا، پڑھتے باہیں مڈو نہ پڑھ، کھا۔ اس نے کہا پہلے بھگا دیا ہے، اب بلا کے کھلاتے ہیں۔ سارا واقعہ بتایا، میرے رب نے فرمایا ہے، میں نے رزق بند نہیں کیا، تو کیوں کرتا ہے؟ لے آ اسے۔ وہ کہنے لگا لعنت ہے پھر مجھ پہ کہ اتنے کریم رب کو چھوڑ کے آگ کی پوجا کر رہا ہوں، جب غیر ہوں تو اتنی محبت کرتا ہے، تو جب اپنا بن جاؤں گا تو کتنا خیال کرے گا، لہذا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان ہی کر دے۔ نبی نوازا کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ پتا کھیلنے آ گئے۔ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ پتیاں دے طالب نے سارے، آپ نے اتارے وہ پتے اور اتار کے ان ساری ہرنیوں کو کھلا دیے، آئے جو پتا کھانے تھے سب کو کھلا دیے۔ جب سب کو کھلا دیے نا تو ان سے کوئی خوشبو نہیں آئی، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا جی کل آپ نے اسی درخت کا پتا کھلایا تھا نا؟ فرمایا بالکل ایسے دا کھلایا، بالکل خالص پتا، تو انہوں بھی خالص ہی کھلایا، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کہ اس سے تو خوشبو نکلی ہے، ہم سے تو خوشبو نہیں نکلی۔ فرمایا کل کا جو گاہک تھا نا وہ طالب دیدار تھا، اور آج کے گاہک صرف پتے کے طالب ہیں، وہ اپنے لیے خوشبو کے طالب ہیں۔ کل کا گاہک بے لوث آیا تھا اور آج کے گاہک طمع میں آئے ہیں، اس لیے جو بے لوث آتا ہے مرادیں اسی کو عطا ہوا کرتی۔ سمجھ گئے؟ اب آدم علیہ السلام 300 سال تک وہ بات جو ہم کر رہے تھے، درختوں پہ، جنت کے درختوں پہ جگہ جگہ نام محمد پڑھا لیکن جرت سوال نہ ہو سکی۔ 300 سال تک آدم علیہ السلام روئے ہیں، زمین پہ پھرتے تھے، وہ پتے بھی گئے، پتہ نہیں مڑ کی میں ڈھکیا اس نے اپنے آپنوں۔
300 سال تک روتے پھرے زمین پہ اور یہی کہتے پھرے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 300 سال تک گریہ وزاری ہوتی رہی۔ بھئی اس میں بھی محبوبوں کی ادا ہوتی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کا محبوب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل رک جا، اسے نہیں دینا، اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پیارے لگتے ہیں، اگر دے دیا تو پھر نہیں اٹھائے گا، اور میں چاہتا ہوں بار بار اٹھاتا رہے اور میں اس کی ادائے محبت کو دیکھتا رہے۔ اور جو اپنا نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ اسے اتنا دیتا ہے کہ دوبارہ ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ سمجھ رہے ہو؟ 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے پھرے، یا اللہ معاف کر دے، معافی نہ ملی۔ 300 سال کے بعد ایک نا عرش تے بھی سی، ایک نا دے نال مینوں ہوا بھی ملی سی، ایک نا دے نال مینوں سکون بھی ملیا۔ 300 سال کے بعد متوجہ، بھئی وہ خود بھی اب توبہ کرنے قبول کرنے پہ آ گیا تھا نا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم نے سیکھ لیے، گویا اللہ نے سکھا دیے۔ 300 سال کے بعد توجہات میں جب ٹکراؤ ہوا، ادھر سے توجہ گئی، ادھر سے تجلی پڑی آدم پہ، وہ سارے پردے فاش ہو گئے، تو پھر کہنے لگے یا اللہ مجھے محمد کے صدقے معاف کر دے۔ تو فرمایا ہاں اسی کی خاطر تمہیں بنایا ہے، اسی کی خاطر تجھے معاف کروں گا۔ حضور نہیں تھے، ذکر جاری تھا، ذکر سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ 2000 سال پہلے سرکار کی ولادت سے میں بات کو سمیٹنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہوں۔ 2000 سال پہلے سرکار کی ولادت سے بخت نصر نے خواب دیکھا۔ بخت نصر ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے، نمرود اور فرعون کی طرح اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ بخت نصر نے خواب دیکھا سرکار کی ولادت سے 2000 سال پہلے، ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا ہے، بازو چاندی کے ہیں، پیٹ تانبے کا ہے اور اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے، اس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ پتھر بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ مشرق و مغرب تک وہ پتھر ہی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا بخت نصر نے۔ میرا مجمع متوجہ رہے، ابھی میں نے اس بات کا امتحان بھی لینا ہے آپ سے۔ یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی تو خواب بھول گیا۔ ہوندہ ہے نا جی قبلہ، اٹھ دے ہاں خواب بھول جاندہ، رات نو ویکھیا، صبح اٹھا تو خواب بھول گئے۔ اپنے معبروں کو تعبیر بتانے، معبروں کو اور نجومیوں کو بلایا کہ بھئی میں ایک خواب ویکھے ہے، دی تعبیر دسو۔ انہوں نے کہا جی بیان کرو، اپنا خواب بیان کرو، اسی تعبیر دسنے آ۔ کہنے لگا روڑا تو ہے یہی کہ خواب بھی تساں دسنا ہے۔ میں کہا جی بے وقوف بادشاہ ہے، ہم تعبیر تو دے سکتے ہیں، خواب کیسے بتائیں؟ خواب تو نے دیکھا ہے، خواب تو بیان کر، ہم تو اپنے علم کی روشنی میں اس کی تعبیر دیں گے۔ اور جدوں ہی خواب ویکھ دیو نا، خاص کر اس چک والےاں نوں تو یہ میں وصیت کر رہا ہاں اور تواڈے نال بھلائی بہت سوچ سمجھ کے مسجد بہ کے تواڈے نال مخلص ہو کے بھلائی کر رہے ہاں کہ اپنا خواب قبلہ پیر صاحب نوں دسیا کرو یا کسی عالم نوں۔ سمجھ گئے؟ ہر بندے دے کو اپنا خواب نہ کھولیا کرو، کیونکہ جویں دی تعبیر کوئی کر دیندا ہے آپ دے کولوں، واویں تعبیر او بھی ہو جاندی جے، اور اگر کسی نے غلط کی تو آپ کے نقصان میں جائے گی اور وہ نقصان آپ خود خریدیں گے۔ سمجھ رہے؟ ایویں ہر بندے نال تعبیر خواب ڈسکس نہ کریا کرو، وہ اپنے علم کے مطابق کوئی جاہلانہ تعبیر دے گا اور پھر اسی کے اثرات آئیں گے۔ وہ کہنے لگا خواب بھی تم بتاؤ، تعبیر بھی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی اسی خواب نہیں دس سکتے، خواب تو بیان کر، ہم اس سے اپنے علم کے مطابق تعبیر ڈھونڈیں گے، نکالیں گے، پھر بتائیں گے۔ کہنے لگا میں تو ویسے ہی بھول گیا ہوں، پریشان بہت ہوں، خواب بھی بتاؤ، تعبیر بھی بتاؤ۔ ان کا جی ہم نہیں بتا سکتے، ہم خواب کیا بتائیں، تعبیر تک ہیں، خواب نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا کل تک کی مہلت ہے، مجھے خواب چاہیے، ڈھونڈو جہاں سے بھی ملے میرا خواب۔ پریشان ہو گئے، بات چلتی چلتی اس وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچی۔
جو اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں بخت نصر کو جا کر کہہ دو کہ اس دھرتی پہ میں اکیلا وہ آدمی ہوں جو تیرا خواب بھی بتا سکتا ہوں، اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ نبیوں کا شان ہے۔ نبی تو خوابوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ دیوار دے پیچھے دیاں گلاں بڑیاں چھوٹیاں جیاں رہ جائیں۔ بخت نصر نے بلوایا دانیال علیہ السلام کو، لے آؤ میرے پاس۔ انہیں دانیال علیہ السلام آئے، دوسرے سب نے سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے سجدہ نہیں فرمایا۔ بخت نصر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، دلیل دیکھو، انداز دلیل پیغمبر کا۔ آپ نے فرمایا بخت نصر میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اگر میں تجھے سجدہ کروں تو وہ اتنا ناراض ہوگا کہ میرا علم مجھ سے چھین لے گا، پھر نہ تیرا خواب رہنا ہے نہ تعبیر رہنی ہے، ہن تیری مرضی، خواب پوچھنا ہی کہ سجدے کرانے نہیں۔ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں جی، تسی سجدہ نہ کرو، تسی میں نے خواب بھی دس دے۔ اسی کی زبان سے نکلوایا، سجدہ نہ کرو خواب بھی دسو۔ آپ نے فرمایا تو نے دیکھا ہے کہ ایک بت ہے، اس کا سر سونے کا ہے، اس کے بازو چاندی کے ہیں، اس کا پیٹ تانبے کا ہے اور اس کی ٹانگیں لوہے کی ہیں۔ مجمع سنتا رہا، شکر ہے۔ چلو پھر تو نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے جس نے اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں اور ذرہ ذرہ کر کے اسے بکھیر دیا ہے، یہی دیکھا ہے نا تو نے؟ کہنے لگا بالکل یہی دیکھا ہے۔ کہ پھر تو نے دیکھا ہے کہ وہ پتھر بڑھنے لگا ہے اور مشرق و مغرب تک وہ پتھر ہی پتھر پھیلتا چلا گیا ہے، یہی دیکھا ہے نا تو نے؟ اس نے کہا بالکل یہی دیکھا ہے۔ تو فرمایا سن پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس بت سے مراد دنیا کے جھوٹے دین ہیں اور پتھر سے مراد محمد عربی کا دین ہے۔ جب وہ آئے گا دنیا کے جھوٹے دینوں کو نیست و نابود کر دے گا، اور پھر اس پتھر کے پھیلنے اور بڑا ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں تک زمین کی وسعت جائے گی وہاں تک محمد عربی کا کلمہ جائے گا اور اس کے نام کے جھنڈے لہرائیں گے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ حضور نہیں آئے، ذکر مصطفیٰ پہلے آیا ہوا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں حضور کا تذکرہ جاری ہے۔ اور اپنی گفتگو کی آخری بات کر کے اجازت لے رہا ہوں۔ سرکار کی ولادت سے 2000 سال پہ، 1000 سال پہ، یہ 2000 سال پہلے دی گل سے اب قریب آؤ 1000 سال پہ، یمن کے بادشاہ طبہ نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا۔ یمن دے سارے طبے ہوندے سن، یہ ہمیری طبہ، ہمیری قبیلہ ہمیر کا تھا طبہ۔ یمن دا جیڑا بھی بادشاہ انہوں طبہ کہندے سن، مصر دا جیڑا بھی ہوندہ سی وہ فرعون، روم کا جو بھی ہوتا وہ کیسر ہوتا، اور ایران کا جو بھی تھا وہ کسرا، اور ہندوستان کا جو بھی تھا وہ سلطان، اور حبشہ کا جو بھی ہوتا تھا وہ نجاشی ہوتا تھا۔ تو یمن کے بادشاہ طبہ ہمیری نے ارادہ کیا طواف کعبہ کا۔ 400 یہودی عالم بھی ساتھ ہو لیے، 10,000 کا لاؤ لشکر اس کے ساتھ چل پڑا۔ 400 یہود کے بڑے عالم آیا، آ کے طواف کعبہ کیا، اور پھر دیکھا کہ میرے رب کا گھر کتنا سونا ہے، پرندیاں دیواراں ننگیاں نے، لہذا اس نے غلاف کعبہ تیار کروایا، اور سب سے پہلے کعبے پہ غلاف یمن کے شہنشاہ طبہ نے چڑھایا تھا۔ بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا، پھر سرزمین مدینہ سے گزرا۔ اللہ سارے نو لے جاوے۔ مدینہ کی سرزمین سے گزرا تو 400 جو یہودی عالم تھے وہ بول اٹھے، کہنے لگے طبہ تجھے ایک خبر دیں؟ کہ کیا خبر؟ کہ جس سرزمین سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دھرتی ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آ کے آرام فرمائے گا۔ یہ نبی آخر الزمان کی جائے ہجرت ہے، ان کی جائے آرام ہے، یہیں حضور آرام کریں۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر تسی کی کہندے ہو، کی چاندے ہو؟ ان کا چانا کیا ہے؟ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ کہنے لگے طبہ تیرے محل میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی لذتیں، لیکن اگر تو ہم سے پوچھتا ہے نا تو ہمیں یہیں چھوڑ دے اسی وادی میں، ہم یہیں اپنی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جھونپڑیاں بنا کے رہ لیں گے اور انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں بھی حضور کے دیدار سے فیضیاب ہو جائیں۔
سنوے تھے چھڑ دے. کہنے لگا تمہارا عشق مجھے بڑا پسند آیا ہے. اس نے 400 کنیزیں خریدیں. 400 کنیزیں خرید کر 400 مکانات بنوائے، اور مکانات بنوا کے ان یہودی عالموں کو وہ کنیزوں کا خریدنا ہی نکاح ہوتا تھا، ان کا نکاح کر دیا اور ان گھروں میں ٹھہرایا، اور ایک بہت عالی شان محل بنوایا، مکان، اور بنوا کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے حوالے کیا کہ یہ مکان میں نے حضور کے لیے بنوایا ہے. اور پھر ایک خط لکھ کر دیا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزمان کو پیش کر دینا، اگر میرے زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو میں خود ان کی چوکھٹ کا بوسہ لینے آؤں گا، اور اگر نہ آئے تو میرا خط پہنچا دینا. بڑے عالم کے حوالے کیا کہ تیری زندگی میں نہ آئیں تو اپنی نسل کو وصیت کرنا، ان کی زندگی میں نہ آئیں تو آگے نسل، یعنی نسل در نسل یہ وصیت اور خط چلتا رہے حتیٰ کہ حضور تک پہنچنا چاہیے. تاریخ نے 1000 سال کا لمبا سفر طے کیا. کتنے موسم بدلے، کتنے زمانے بدلے، کتنے لیل و نہار نے اپنی کروٹیں بدلیں. 1000 سال کا پیا تاریخ کا چلتا رہا، اور 1000 سال کے بعد سرزمین عرب جو بت پرستی کا مرکز اور شرک کا ایک گہوارہ تھی، وہ سرزمین عرب جہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جب وہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کو کائنات کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آ گیا. سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ طلوع ہوا. دنیا خواب غفلت میں تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے. رات کے ستارے کیا پیغام دے رہے ہیں. پھر 12ویں ربیع الاول آئی. صبح 4:20 اماں آمنہ کا کچا آنگن آیا. اپریل دی 22ویں تاریخ 571 عیسوی، جیٹھ دی پہلی 628 بکرمی، صبح 4:20 مکہ کی سرزمین. سیدہ پاک فرماتی میرے گھر کے چاروں طرف سفید پرندے منڈلانے لگے، جن کی چونچیں سبز زمرد کی تھیں اور پر سرخ یاقوت کے تھے. پھر میرے اوپر چادر اوڑائی گئی اور مجھے ایک دودھ کا پیالہ غیر مرئی ہاتھوں نے دیا اور حکم دیا اسے پی لے. فرماتی جیسے میں نے وہ دودھ کو منہ لگایا میرے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، اور جب حضور آئے تو خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا. میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پہ تھی، لیکن اس نور کی چمک سے میں ملک شام کے محل بھی دیکھ رہی تھی. بچے پیدا ہوتے ہیں، میں نے دیکھا نہلانا پڑتا ہے، حضور آئے تو غسل دیا جا چکا تھا. بچے پیدا ہوتے ہیں، ناف کاٹنی پڑتی، حضور آئے تو ناف کٹ چکی تھی. بچے پیدا ہوتے ہیں، ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، سرکار آئے تو ختنہ ہو چکا تھا. بلکہ نواب صدیق الحسن بھوپالی نے لکھا ہے سرما بھی لگایا ہوا تھا. اسے میلاد کہتے ہیں. میلاد دا لغوی معنی کی ہے بلا؟ پیدائش، جمنا. قبلہ پیر صاحب حضور جمنا جے جمنے دا وقت یا او کیفیات بیان کرنا تو باعث شرمندگی ہوندہ ہے، او کوئی قابل تعریف تو کوئی نہیں ہوندہ. کیوں بھئی؟ اس پورے مجمع دے اندر کوئی بندہ اٹھ کے دس سکتا ہے کہ میرا جمنا بڑا قابل تعریف ہے؟ میں جدو جمعہ سوں میرے چو بڑیاں خوشبوہاں آ رہی ہیں سن. جی خوشبو آئی کہ بدبو؟ بندہ خون سے لچڑا ہوتا ہے، قابل تعریف نہیں ہوتا، اس کی جو شکل دیکھنے والی نہیں ہوتی جب پیدا ہوتا ہے. پیدائش کا وقت کوئی قابل فخر یا قابل تعریف نہیں ہوتا. ناف کاٹنی پڑتی ہے، بچہ روتا ہے، چیختا ہے، کوئی قابل تعریف حرکتیں اس وقت نہیں ہوتی، اور نہ وہ وقت ہوتا ہے اور نہ وہ پیدائش کی کیفیات بیان کرنے. دھرتی پہ کسی انسان کی پیدائش بیان نہیں کی جا سکتی. پر ایک جمنا ایسا ہے جتنا بیان کرتے جاؤ 1400 سال گزر گئے، عظمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کا جمنا ہی نہیں ختم ہو رہا، اس کا بیان ہی نہیں ختم ہو رہا. 53 سال بعد ختم کرتا ہوں. 53 سال مکہ کی سرزمین کو خط لکھے 1000 سال گزر گئے، سرکار کی ولادت ہو گئی. 53 سال مکے کی سرزمین کو اپنے نور سے فیض یاب کرنے کے بعد
کچھ مکہ والے غلام بن گئے، صدیق اکبر کو توفیق ایمان نصیب ہو گئی، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اور بھی کچھ لوگ، بلال حبشی جیسے، عمار یاسر جیسے، لیکن کثرت سے مخالفت ہو گئی، مکہ تنگ ہو گیا، لوگ راہوں میں کانٹے بچھانے لگے، کوئی وہ جھڑیاں ڈال رہے ہیں، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے بن گئے۔ اس وقت مدینے سے 6 روحیں چلیں، 6 سعادت مند روحیں مدینے سے چلی، 6 بندے۔ عقبہ کی ایک گھاٹی تھی، یہ جتھے ہن ہے نا حاجیاں دے خیمے مینا دے اندر، وہ جڑی سڑک جاندی وچوں پل دے وچوں سرنگ ہے، اس جگہ پہ وہ دونوں پہاڑ تھے اور ان میں تنگ راستہ تھا۔ اس تنگ راستے پر خفیہ طور پہ ان 6 بندوں نے سرکار سے ملاقات کی۔ اسی جی مدینے آیا، پہلی نظر سنا ہے کہ کوئی مکے میں رسول آیا ہے، دیکھنے آئے ہیں، پہلی نظر پڑی تو حضور کے غلام بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ میرے مشن کی تبلیغ کرو، میرے مشن کو پھیلاؤ۔ وہ 6 سعادت مند روحیں نور مصطفیٰ کی چمک لے کر واپس پہنچیں۔ 1 سال کے اندر اندر نہ کوئی پڑھیا سرکار کو، نہ 2-4 دن رہے، نہ کوئی سکھیا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ 1 نگاہ نبوت لے کر لوٹ گئے، اور 1 سال کے بعد دوبارہ پھر پیغام آیا، جیسے ایک اور میٹنگ کرنا چاہنے ہیں سرکار اسی جگہ بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہتے ہیں، پہلی بیعت عقبہ اولا تھی، دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، بعض عقبہ پڑھ دیں، عقبہ لفظ ہے، عقبہ ثانیہ، وہاں آئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ آ رہے ہیں۔ آج 6 گئے تھے پہلے سال، دوسرے سال جب درویشوں کا قافلہ آیا تو 70 روحیں تھی، 70 مرد تھے اور ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا، بیعت کی، اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ہم نے مکے کے حالات دیکھ لیے، مکہ کی سرزمین آپ پہ تنگ ہو چکی ہے، مکہ کے لوگ آپ کے راہوں میں کانٹے بچھانے لگے ہیں، حضور اسی مدینے دے چرواہے ہاں، بکریاں چرانا لے غریب غربہ لوگ ہاں، ہم ان کی طرح بڑے سردار تو نہیں ہیں، ہم غریب چرواہے ہیں، انصار ہیں، حضور اگر آپ ہمارے مدینے کو شرف بخشیں تو ہم آپ کی راہوں میں کانٹے نہیں، اپنی آنکھیں اور دل بچھایا کریں گے، کبھی مدینے میں قدم تو رکھ کر دیکھیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا ہاں تم سچ کہہ رہے، میں مدینے آ رہا ہوں۔ مدینے تیاری ہو گئی، مرشد نے مدینے کو انتخاب کر لیا ہے، حضور آ رہے ہیں، تیاری ہونے لگی، عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھیں، بچے چونکو گلیوں میں نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول۔ یہودی درختاں دے چڑھے ہوئے، کھجوراں دے درختاں تے یہودی چڑھے ہوئے، ویکھو تو صحیح انہاں دا نبی ہے کہ ہو جا جڑا آ رہے، دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور سرکار جا رہے ہیں صدیق اکبر کو ساتھ لے کر، اور ودا کی پہاڑی، مدینے سے باہر ایک چھوٹا سا ٹبہ ہوتا تھا، ٹیلا، اس پہاڑی کا انتخاب کیا، فرمایا اس پہاڑی تو چڑھ کے جانا ہے آپ، اسے ودا کی پہاڑی کہتے تھے۔ مہمان جاتا تھا تو میزبان اسے الوداع کرنے کے لیے اس پہاڑی تک چھوڑنے آتا تھا، اس واسطے انہوں الوداع پہاڑی کا نام دیا گیا تھا۔ تو وہاں مہمان رخصت ہوتا، میزبان پیچھے پلٹتا، آنسو لے کر جاتے۔ آج حضور نے اسی پہاڑی کا انتخاب کیا کہ جہاں سے لوگ آنسو لے کر لوٹتے ہیں، محمد خوشیوں کی برسات لے کر مدینے میں جائے گا۔ حضور نے پہاڑی کا انتخاب کیا، آہستہ آہستہ سرکار کی اونٹنی اس پہاڑی پہ چڑھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کھڑی تھیں، بچے گلیوں بازاروں میں نعرے لگا رہے تھے، ہر صحابی نے اپنا گھر سجا رکھا تھا، بستر لگا رکھا تھا، جس طرح کی سجاوٹ اس وقت کی تھی سجا رکھا تھا۔ اور اگر کوئی کہے کہ آج کی جھنڈیاں یہ لائٹنگ ناجائز ہے، صحابہ نے نہیں کی، یہ سرکار کے دور میں نہیں ہوئی، تو میرا ایک ہی سوال رہے گا کہ سرکار نے تو 4 سواریوں پہ سواری کی ہے، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ، گدھے پہ، اور یہ 4 تو آج بھی ملتی ہیں، مڑ کیوں کاراں تے چڑھے ودے؟ جن دے گھر کھڑے ہوئے گدھے وہ بھی نہیں سواری کر دے۔ کہتے ہیں جی جدید سہولتیں ہیں، سرکار نے کون سا روکا تھا؟ بھئی یہی جواب تو میرا ہے، سرکار نے کب منع کیا ہے؟ جدید سہولتیں، لائٹیں لگاؤ یا جھنڈیاں لگاؤ، جڑی جڑی شاید نویں نکلی آوے حضور دے نام تے لائی جائے۔
سمجھ رہے ہو؟ سجایا ہوا بستر لگائے ہوئے، پتہ نہیں کدے گھر مرشد اتر آئے، کوئی راز میں تھا، سیغہ راز میں، کسی کسے طے نہیں ہوا تھا کہ فلانے دے گھر رہنا ہے یا فلانے دے، کوئی طے نہیں تھا، جتھے رک گئی اونٹنی تو مدینہ والے استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ سرکار کی اونٹنی آہستہ آہستہ اس پہاڑی سے چڑھ رہی تھی۔ کدیں تو سامنے علاقے ہیں چوں صبح دا سورج نکلدا ویکھیا ہوئے پہاڑاں دے مگروں، آہستہ آہستہ پہلے آدھا سورج نظر آتا ہے اور پھر پوری سورج کی ٹکیا جب نظر آتی نا سرخ رنگ میں، اور پہاڑی علاقہ صبح کے وقت بڑا دلکش منظر ہوتا ہے۔ یہی کیفیت تھی مدینے والوں کی، بچیاں کھڑی ہیں، سرکار کی پیشانی نظر آئی، سیاہ رنگ کی دستار مبارک سر پہ ہے میرے سرکار، اور چاند جیسا چہرہ چمک رہا ہے، اور اونٹنی آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی ہے، اور پہاڑی سے جب چڑھ رہی ہے تو پہلے سرکار کی پیشانی پہ نظر پڑی، پھر چہرہ انور کی، جب پوری ٹکیا نظر آئی تو وہ ٹکیا ان بچیوں کو یوں لگی جیسے چاند کا حالہ ہے، چاند کی طرح گول، تو فوراً بول اٹھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو ودا کی پہاڑی سے چاند چڑھ رہا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی نحنو من بنو نجار یا حبذا محمد من جار۔ ترجمہ حفیظ جلندری کی زبان میں، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ ہر طرف بستر لگے، حضور ساڑھے گھر آ جاؤ، ساڑھے گھر اپاں خط تے پہنچ گئے ہیں، خط لب لیا اپاں جی، ہم خط ہی ڈھونڈنے نکلے نا، وہ طبہ کا وہ 1000 سالہ خط، وہی تو ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ سرکار کے ہمارے گھر، حضور نے فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے اسے کہاں رکنا ہے۔ شاہ صاحب مجھے یہاں 1 منٹ دیں گے قبلہ آپ؟ قلعہ خیبر، فرمایا میری اونٹنی جانتی ہے، حکم سے معمور ہے، اسے بتا دیا گیا ہے اسے کہاں رکنا ہے۔ بھئی جن جانوروں کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے نا، اللہ انہیں اتنا علم عطا فرما دیتا ہے کہ گھر کہاں ہے، میرے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی۔ یہ دیواروں کے پیچھے حضور کا علم تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان جانوروں کی، یہ بات تو سرکار کے در کے جانوروں کی بھی توہین ہے، دیوار کے پیچھے کی باتیں کرنا۔ قلعہ خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت آیا، اور اس میں ایک چٹے رنگ کا گدھا بھی تھا۔ وہ گدھا آگے بڑھا اور بڑھ کے حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جدوں حصہ لگے نا مال غنیمت دا، اپنے حصے چ مینوں لے لیا جائے، اپنے حصے میں مجھے لے لینا۔ سرکار نے فرمایا اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ کہنے لگا جی میں کوئی عام گدھا نہیں ہوں، میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن کے آباء و اجداد کی پشتوں پہ 70 نبیوں نے سواری کی ہے۔ میرے آباء و اجداد بھی نبیوں کے خادم رہے ہیں، اور اپنی نسل میں آخری رہ گیا ہوں، میری آگے نسل نہیں چلی، اور آپ نبیوں میں بھی آخری نبی رہ گئے ہیں۔ یعنی کھوتا بھی جاندہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور دی ختم نبوت تے کھوتے دا بھی یقین ہے۔ آپ نبیوں میں آخری نبی رہ گئے، مجھ پہ سواری کر لیں، بس میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اپنی نسل میں میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ کسی نے آدم کو پیٹھ پہ اٹھایا ہے، کسی نے موسیٰ عیسیٰ کو، میں وہ ہوں جس نے محمد لجپال کو پشت پہ اٹھایا ہے، میرا قد تو سب سے اونچا ہو جائے گا۔ سرکار کے دربار میں کیا نہ تھی، فرمایا ٹھیک ہے سواری کرتا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب سے ڈرتے ہوئے، تیرا نام کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، سرکار نے پوچھا اس گدھے سے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے یزید ابن شہاب۔ سرکار نے فرمایا سواری تو کروں گا، پہلے یزید نہ بدل لویں تھے۔ یعنی یزید نہ دا کھوتا بھی حضور نو پسند نہیں۔ مسند ابی یعلا میں ہے، فرمایا میری امت کی تباہی یزید نامی چھوکرے سے ہوگی۔
یزید نام کھوتے دا بھی حضور نو پسند نہیں آیا، بدلا ہے یزید نام، ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ حضور نے کیوں بدلا تھا؟ گدھے دا نام بدلنا دی لوڑ کی تھی؟ یزید چنگا ہی نام سی یار، بدل دینا۔ کہاں چلی گئی ہوگی توجہ سرکار کی؟ فرمایا تیرا نام بدلوں گا پھر سواری کروں گا، اور سرکار نے نام بدلا اس کا، یزید کاٹ کے اس کا نام رکھا یافور، اور پھر اس پہ سواری کی، اور جب سواری کر لی تو اب وہ گدھا حضور کے در پہ پڑا رہتا۔ سرکار جب گھر سے نکلتے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، سرکار فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، جاؤ عمر کو بلاؤ، جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، جاؤ علی کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، سعد کو بلاؤ، سعید کو بلاؤ، عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، ابو عبیدہ بن جراح کو بلاؤ، مقداد، سلمان، عمار، صہیب، جس کا نام لیتے وہ گدھا جاتا اور اس صحابی کے دروازے پہ اپنے سر سے ٹکریں مارتا۔ جب وہ صحابی دروازہ کھولتے تو فوراً سمجھ جاتے کہ در مصطفیٰ سے بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد لینے کے لیے آ گیا ہے، اور اس گدھے کے ساتھ چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس گدھے کو کس نے بتایا تھا کہ 1 نمبر گلی میں ابو بکر کا گھر ہے، اور 3 نمبر گلی میں عمر کا گھر ہے، اور 5 نمبر گلی میں سلمان کا گھر ہے؟ اور دیواروں کے پیچھے کا علم تو سرکار کے در کے جانوروں کو ہے، میرے نبی کے علم کی شان کیا ہوگی؟ میری اونٹنی جانتی، اونٹنی چلتی چلتی ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک گئی، جا کر بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان، بیٹھی دوبارہ کھڑی ہو گئی، اور ایک چکر اس نے دوبارہ مدینے کا لگایا، اور پھر دوبارہ آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی۔ یہ دوبارہ بیٹھنے میں راز یہ تھا، اگر پہلی باری بیٹھ جاتی تو لوگ کریڈٹ نہ دیتے، جانور تھکا ہویا سی کتے تو انہیں بہنا ہی سی نا، کوئی خاص تو نہیں ہے، تو محض اتفاق ہے۔ لیکن دوسری بار اس نے بیٹھ کے بتایا یہ اتفاق نہیں ہے، یہ نصیبہ ہی ابو ایوب کا لکھا جا چکا ہے۔ سرکار اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، اور ابو ایوب انصاری جس نے میری پچھلی تقریر یاد رکھی ہے وہ اس جملے پہ مزہ لے گا، اور اسی جملے پہ گفتگو ختم۔ سرکار جب اتر کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کی نسل سے تھے جس کو طبہ نے 1000 سال پہلے خط لکھ کر دیا تھا، اور یہ مکان وہی مکان تھا جو سرکار کے لیے 1000 سال پہلے طبہ نے بنوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابو ایوب کے رعایا نہیں بیٹھے، بلکہ ابو ایوب میرے نبی کا رعایا بیٹھے۔ ما اجملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب نے بڑی ہی جامع اور بڑے ہی سادہ انداز میں آپ کو آج ولادت مصطفیٰ سنائی، آپ کو یقیناً سمجھ بھی آئی ہے اور سرور بھی آیا ہے، تو کہتے ہیں سبحان اللہ بلا تخیر و تمہید۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، عالم اسلام کی بڑی خوبصورت آواز پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہے۔ سرزمین ملتان شریف سے آپ ہمارے مہمان جناب الحاج محمد عثمان قادری صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو مدینہ بنائیں گے۔ تمام احباب محبت سے تشریف رکھیں اور محبت سے نعرہ بھی بلند کریں۔ تشریف رکھیں یار، ابھی ہمارے مہمان سنا خاں بڑا سفر کر کے میاں والی سے سیدھے آپ کے اس گاؤں میں تشریف آئے ہیں، انہیں سنے مہمان نواز ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آپ تمام دوست تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں یار، تشریف رکھیں، ادب کو ملوز خاطر رکھیں بلا تاخیر تمید۔ جناب عالم اسلام کی بڑی خوبصورت آواز الحاج محمد عثمان قادری صاحب سرزمین ملتان اولیاء کی سرزمین سے آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے۔ ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ اس طرح لگائیں کہ پتہ چلے کہ آپ ابھی جاگ بھی رہے ہیں اور عثمان بھائی کو سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر اللہ، یعنی حضور کے غلام بن کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر اللہ، آواز والا نعرہ تکبیر اللہ، اس کے ہاتھ سلامت ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، الحاج محمد عثمان فرید.